GPC چیئر جوہنا آباد سلام جی اجے بھی آواز تھوڑی ہے ساڑھا تے نکا جائے چرچ تے آواز آوے تے ہل جاتی عرش ہے بولے ہاللیہ سلام جی ہاں یہاں تک رہیں گے میں جناب گاسپل پینٹیکسٹل چرچ چیئرمین جناب عالیجہ جو ڈاکٹر صاحب کا نہایت شکر گزار کہ جنہوں نے یہ مناسب جانا کہ آج میں آپ کے ساتھ مل کے خدا کی باتوں کو سیکھ سکوں اور اس پر ہم غور کر سکیں آمین اور میں اپنے بھائی عظیم کا بھی شکر گزار ہوں وہ گائے بگائے مجھے کہتے رہے یقین جانیے یہاں آنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑی ہے کوئی یہ نہ سمجھے میں نے کوئی اور محنت کیا نہیں یہاں جو بھی آئے گا اس سے پیچھے بڑی محنت کرنا پڑے گی لیکن آج افسوس اس وقت ہوتا ہے جب لوگ سیکھتے نہیں اور یہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر جب کلام کو تھوڑا گھما کے سناتے ہیں تو پھر ہم سننے والوں یہاں چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے اگر کوئی مجھ سے تو بچہ ہو اور انجینئر خدا میں تو بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے آمین تو تیار ہے تیار ہے پیچھے والے تھوڑا جا ہو تیار ہو بولے ہاللیہ تمام انتظامیہ کی بھی شکر گزاری ہے آج میرے ساتھ مل کے آپ نے جو کلام کا حوالہ تلاوت کیا ہے اس کا تعلق کس سے ہے جی پڑھا ہے آپ نے کس سے ہے جی ایمان سے کس سے ہے ایمان سے یہاں سے ہر وقت یہ کہا جاتا ہے پیچھے آگے والے پوچھ لیں گے کس سے ہے جی ایمان سے تو آپ تیار ہیں اپنا ایمان دکھانے کے لیے پاکرو یہاں ہے پاکرو کے لیے زور دیتا ہے پاکرو یہاں ہے ہم اسے بائیتوں کہتے ہیں اور دشمنوں کے لیے کیا کرو کیا ہم کرتے ہیں نہیں کرتے یہاں یسوع مسیح خود اپنے منہ مبارکہ سے سکھا رہے ہیں یہ سٹوری تھوڑا سا 18 باب سے شروع کرے تو کس کی سٹوری بیان ہو رہی ہے ساتھ رہیں گے پڑھنے والے ہیں آپ ساتھ رہیں گے کس کی سٹوری ہے گڈ شاباش بیٹا یہ اس بیوہ کی ہے اور قاضی کون سا ہے بے ایمان قاضی کون سا ہے یسوع اس کو بے ایمان کہہ رہا ہے ناانصاف کا مطلب ہے بے ایمان تو بے ایمان قاضی کی سٹوری ہے تو جب یہ ساری سٹوری یسوع بیان کر رہا ہے اس بیوہ کی کہ وہ کس طرح انصاف لینے کے لیے در بدر ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے لیکن وہ ایمان سے وہاں آتی رہی ایمان سے دروازہ کھٹکھٹاتی رہی اور ایک دن آیا کہ اس کا ایمان تھا کہ یہ میرا انصاف کرے گا کیا انصاف کیا وہ پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ یہ آ کے ہر روز میرے یعنی کیتا جی پاسٹر جویس صاحب تے نقشتم میرے تو کلیسیا کرتی ہے آپ نے بھی کرنا ہے کیوں پاسٹر صادق صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے کدی کیتا جی پر صاحب ہم مر رہے ہیں ہمارے لیے دعا کریں ہمارے لیے کلیسیا کو کہ روزہ رکھیں یہ چرچ کے انصاف کرنے والے ہیں ہم انصاف کرنے والے ہیں ہم آپ کا ایمان بڑھانے والے ہیں ہم آپ کے اندر ایمان پیدا کرنے والے ہیں سنیے توجہ سے خدا کو برکت دے میری اصل میں جو کلام سنانے کی میری جو ویژن اور طریقہ ہے میں زیادہ تر آپ سے مخاطب نہیں ہوتا میں یہ جو پرسنالٹی بیٹھی ہوئی ہے نا ان سے مخاطب ہوتا ہوں اپنے چرچ میں کہیں بھی جاتا ہوں میں خادموں سے مخاطب ہوتا ہوں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے جب آپ کے گھر میں کو آتا ہے دستک دیتا ہے تو کس کا پوچھتا ہے سب سے پہلے کس کا بڑے کا پوچھے گا ابو گھر ہے نہیں ہے امی ہے نہیں ہے کوئی بڑا ہے ایسے ہی ہے نا یہ ہمارے بڑے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے آپ ہمارے بیٹے آپ سیکھنے والے ہیں آپ تو غلطیاں کریں گے لیکن ہم نے آپ کو بڑی تحمل پیار سے یہ سیکھا تو یہاں پر ایمان کی بات ہوئی ہے ایمان کی بات ہوئی ہے اور مجھے بڑی تقویت ملی اور میں نے بھیجا کافی دفعہ پاسٹر عظیم سے بات کی کہ مجھے وہ بات کھا گئی ہے میرے دل کو ایسے لگی ہے جیسے کوئی لوہے کا ڈنڈا یا خنجر لگا ہے جو بات یہاں ریفرنڈ اپنے
دانش صاحب کر رہے تھے. کیا بات تھی ایمان کے تعلق سے بتائیے گا. آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے, آج تک وہ میرے دل پہ وہ لکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا چرچ جس طرح نظر آتا ہے اس طرح ہے نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں. کہاں سے آیا ہو؟ یو ایس اے سے. وہ ہمیں واز کرتے رہتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے, خبروں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے وہ ہمیں واز کرتے رہتے ہیں, اپنے چرچ کے ذریعے وہ ہمیں واز کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے اس بات پر کوئی توجہ دی ہے؟ چرچ کلیسیا کو توجہ دی ہے؟ انہوں نے کسی چرچ کا نام نہیں لیا, انہوں نے کہا چرچ پاکستان. ہمارا ٹرن آؤٹ بڑا ہوتا ہے, واسکٹے ہیں, 2 پیس ہے, 3 پیس ہے, کارٹن ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. دیکھنے میں ہم لگتے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں, آج مردہ زندہ کر کے ہی آؤں گے. جب چرچ میں آتے ہیں تو ہم خود مردہ ہو جاتے ہیں. کلیسیا چرچ میں آ کے مردہ ہو جاتی ہے. چرچ تو زندہ کرنے کی جگہ ہے, چرچ تو ایمان کو بڑھانے کی جگہ ہے, چرچ تو بیمار کے لیے شفا کی جگہ ہے, چرچ تو کمزور ایمان کو اٹھانے کی جگہ ہے. پھر ہم بیٹا سلیمان کی طرح, گاڈ بلیس, یہ بیچارہ زور لگاتا رہتا ہے, ایڑیاں اٹھا اٹھا کے. پیچھے بھی لوگ خاموش ہیں, آگے بھی لوگ خاموش ہیں. کچھ اپنے بال ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, کوئی چنیا کے بٹے, کوئی اپنے. یہ کوئی ایمان ہے؟ یہ کوئی ایمان ہے؟ یسوع نے کیا کہا؟ پھر سے پڑھیے گا, 8 آیت کو پھر سے پڑھیے گا ذرا توجہ سے. کیا جب ابن آدم زمین پر آئے گا تو ایمان پائے گا. چیک کیجئے کلیسیا, چرچ میرے ساتھ ہیں, پیچھے والے ہیں, چیک کیجئے ایمان ہے. آج ایماندار ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا. سیٹو سوری کوئی دل پہ نہ لگائے, ایمان ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا. ایمانداروں کی جماعت میں کیا لکھا ہے؟ خدا کلام میں صاف لکھا ہے, نبی ایمان پر کھڑے رہے, نبی ایمان پر ڈٹے رہے, نبیوں نے ایمان کا پرچار کیا. یسوع بھی یہاں ایمان کا پرچار کر رہا ہے کہ کیا جب ابن آدم زمین پر آئے گا تو ایمان پائے گا. آپ مجھے بتائیے, ہاتھ کھڑا کیجئے, جب ریسنٹلی پچھلا واقعہ ہوا جروالا کا, کتنے لوگوں نے روزے رکھے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. گاڈ بلیس بہن جی, گاڈ بلیس, گاڈ بلیس. رات کوئی بھی نہیں نظر آ رہا. ہاتھ کھڑا کرے جنہوں نے روزے رکھے جڑ والوں کے لیے. پوری چرچ پاکستان کے لیے سارے ہاتھ کھڑا کرے جنہوں نے روزہ رکھا ہے. پتہ چلا ہے کدھر ہے ایمان. ایمان میں روزہ شامل نہیں ہے. یہی سوچتے رہے کیا وہاں سامان دے دینے بہت ہے, کیا ان کے لیے ایمان کے ساتھ کھڑے ہونا ضروری نہیں تھا؟ ضروری نہیں تھا. آپ واقعہ دیکھیں بائبل میں سے بہت سارے واقعات ہیں. آپ یونا نبی کا واقعہ دیکھ لیجئے. جب اس کو کہا گیا کہاں جا, کہاں بھاگ گیا. آج بھی ہم جو ہے نا خادم, ہمیں کہا جاتا ہے ادھر کو جاؤ, میں ادھر کو بھاگ جاتا. خرابی پلپٹ سے شروع ہو کے نیچے جاتی ہے, پلپٹ سے اچھائی نکلتی ہے, پلپٹ سے ہی خرابی, کیونکہ نیچے والی خرابی کو یہاں آنے سے روکیں گے نا تو پلپٹ خراب نہیں ہوگا. سنیے, اب دنیا میں, اب ملک پاکستان میں سیاست چرچ پر پلپٹ میں آ گئی ہے, بزنس پلپٹ میں آ گیا, بیرا روی پلپٹ پہ چڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ جس دن جڑوالا کا واقعہ ہوا ہے, اگلے دن کیا تھا, اس کے اگلے یا دوسرے دن سنڈے تھا. چاہیے تو یہ تھا کلیسیا پاکستان روزے میں ٹھہر جاتا. جی خدا کے لوگوں میں غلط کہہ رہا ہوں, روزے پہ ٹھہر جاتی. اور آپ میں سے اتنے چرچ بھرا ہوا ہے اور 10 لوگوں نے روزہ رکھا. کہاں ہے ہمارا ایمان؟
دکھائیے یسوع مسیح کیا آنے کی تیاری میں ہے، وہ آ رہا ہے، آپ کو حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں، دنیا کے حالات و واقعات اور بائبل کی پیشن گوئیوں کو جب آپ ٹیلی کرتے ہیں، مناتے ہیں، تو یسوع مسیح دروازے پر ہے۔ پتہ نہیں کسی کو نہیں پتا تو نہ جانے وہ کس غلط فہمی میں ہے، وہ کس گمان میں ہے۔ چھوٹی سی بات کہوں گا، سن لیجئے، فون نمبر کنا دا لگ گیا ہے ہمارے مسلم بھائیوں کا، اگلا نمبر مسیح آتا جی، یہ میں پلپٹ پہ کہہ رہا ہوں، سن لیجئے، یہ جنگ باندھ ہوتے تو اگلا نمبر مسیحوں کا مجھے نہیں پتا کہاں پر ہے، یہ جن کا پیچھے ایجنڈا ہے نا، اگلا نمبر ہمارا ہے۔ وہ جو جتنے بھی ریلیجن دنیا میں زندہ خدا کو مانتے ہیں، آسمان کے خدا کو مانتے ہیں، یا وفا خدا کو مانتے ہیں، وہ ان کا ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا جلد پورا کرنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ایجنڈا میں کامیاب ہوں، اپنے ایجنڈا کو امپلیمنٹ کریں دنیا پر، چرچ آپ کو کھڑے ہونا ہے دعا میں، چرچ آپ کو کھڑے ہونا ہے روزے کے ساتھ، چرچ آپ کو اپنے پاسٹر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ نے آنسو بہانے ہیں۔ جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم بڑے آنسو بہاتے ہیں نا، کام نہ ہو تب آنسو بہاتے ہیں، کام نہ ہو تب آنسو بہاتے ہیں، چرچ کا اگر کچن خالی ہو جائے تب آنسو بہاتے ہیں۔ ہمیں اصل میں ان چیزوں کے لیے آنسو بہانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ کلام میں لکھا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ آزمائش میں، چرچ آنے والا وقت بڑا سخت ہے، سنیے، اگنے آنے والا وقت بڑا سخت ہے، توجہ سے سنیے گا میری باتیں۔ میں یہاں جو بات کر کے جاؤں گا، میں جب تک زمین پر ہوں میں اس کا پابند اور اس کا آپ کے حضور دیندار، وہ بات کلام سے ہوگی۔ اب ایمان کی بات یسوع نے کی ہے تو ایمان چیک کیجئے کہاں ہے ایمان۔ اب صرف ایمان جو ہے وہ شو تک رہ گیا، ایمان صرف لباس تک رہ گیا، ایمان صرف سلونا پر کٹ کی حد تک رہ گیا۔ کہاں ہے ایمان؟ ایمان سے تو پہاڑوں کو ہلا دیا گیا۔ آپ جائیں اسٹڈی کریں عبرانیوں 11 باب، آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ اصل میں بتائیے گا، کوئی بھی بتا سکتا ہے ایمان ہے کیا؟ میں نے تھوڑے عرصے بعد آپ اوپر جائیں گے اور پھر آپ یہ سجدہ آنے والا پھر تو تھے تھلے نیچے نہیں جانا، اوپر جانا، اوپر سے اوپر جائیں گے، جو نیچے جاتے ہیں وہ نیچے ہی جاتے ہیں، اور یہ سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور ہے۔ سنیے گا، ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، ایمان اندیکھی تو نہ جانے سان کی ہو گیا، خدا ہی جانتا ہے کہ 3 ہفتے ساڑی تو سیر پیڑ نہیں چلتی، اگلے توار بھی پہا گیا پہنے کوٹ کے آگے میرا پیسہ سیر پیڑ تے پچھلے توار بھی سیر پیڑ ہوتا سی، 8 دن سیر پیڑ نہیں ٹھیک ہویا۔ کہاں گیا ہے ایمان؟ چرچ کہاں گیا ہے ایمان؟ کہاں گیا ہے ایمان؟ کیا ابن آدم سب زمین پر آئے گا تو ایمان پائے گا؟ وہ تو بھی سیر پیڑ چی رہو گے۔ میں لاہور میں آیا، پہلے تو میں کبھی کبھی آتا، اب جب آیا ہوں تو لاہور والے ہو معافی نہ ہو، مجھے کیتھولک شخص ڈھونڈنا اور پینتیکسٹل ڈھونڈنا مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے، مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ کیوں مشکل ہو رہی ہے؟ کلام کیا فرماتا ہے؟ کیا فرماتا ہے؟ ان میں سے نکل کر لگ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھو تو میں تمہیں بولتے نہیں ہیں، میں تمہیں، تو یہاں تو ہر شہری ہے مکس سلاد بنے، سلاد میں بھی جو چیز کاٹتے اپنی مرضی سے وہ سلاد ہی بن جاتا ہے۔ ہم نے بھی سارا کچھ اپنے ایمان میں رلا کے اور کہہ دیا ہم ایماندار ہیں، یہ وجہ ہے سر پیڑ نہ جانے کی، یہ وجہ ہے ٹنگ پیڑ نہ جانے کی، یہ وجہ ہے برکت نہ ملنے کی، سب کچھ ہم نے تو مکس کر دیا۔ سب کچھ مکس نہیں کرنا، ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ جو کچھ آپ نہیں دیکھ رہے، آپ یسوع کو نہیں دیکھ رہے، آپ نے سنا ہے پڑھا ہے باروں میں، وہ بادلوں کی سواری کر کے آئے گا اور اس کے لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کہتے ہیں ہوا چی
ہوئی سگریٹ کھچو کوپی کھچو گی اب آچی ہوتی جانا ہے تے یسو نے جدو ہاں آنا ہے ہاں ہوا میں اڑنا ہے ہم نے اڑنا ہے ہوا میں ہم نے استقبال کرنا ہے ہم نے یسو کا استقبال کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے کیسے چرچ ینگسٹ ینگر برادر ینگر سن مین کیسے ایمان سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ آئے گا ہمارا ایمان ہے لکھا ہے کلام میں لکھا ہے ہم دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے ایمان اور اگر یہ ایمان ہے تو پھر ہمیں آج کوئی بیمار نہیں جائے گا چرچ آج کوئی بیمار نہیں جائے گا اگر آپ کے اندر وہ ایمان جو یسوع چاہتا ہے وہ ایمان جس کو دیکھنے کے لیے زمین پر آ رہا ہے کیا جب ابن آدم آئے گا تو ایمان پائے گا اوپر ایک آیت لکھی ہوئی ہے بڑی خوبصورت کہ خدا ان کا انصاف نہ کیا نہ کرے گا جو دن رات اس سے دن رات فریاد کرتے کیڑے دن رات فریاد کرنا ہے ذرا بتا سکتے ہاللیلویا چرچ گاڈ بلیس جس نے کہا جاؤ دعا کرو تاکہ پتہ نہیں کہ کدو آ جانا کوئی وقت نہیں لکھا پوچھا گیا یسوع نے کہا اس وقت کے بارے میں کون جانتا ہے بڑے بڑے نیٹ پہ کہہ رہے جی ہاں اسی جاننے کوئی نہیں جانتا یسوع نے کہا صرف باپ اس وقت جانتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہمیں جاگتے رہنا اپنے ایمان کے ساتھ کیونکہ کلام میں لکھا ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایمان دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے دیکھیے گا آپ عبرانیوں 11 باب کی سٹڈی کیجئے گا وہاں جتنے انبیاء کا ذکر ہے انبیاء ایمان پر کھڑے رہے پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیل کے بہادر ایمان پر کھڑے رہے اور ایمان پر کھڑے رہنے کے سبب سے انہوں نے وہ چیزیں حاصل کی جن کو وہ دیکھتے نہیں تھے بولے ہاللیلویا بولے ہاللیلویا آپ بھی وہ سب چیزیں دیکھنے والے ہیں جن کی آپ کو سٹڈی کرائی جا رہی ہے جو آپ بائبل مقدس میں سے دیکھ رہے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ وقت آ گیا ہے آپ کو حالات کا اندازہ نہیں ہے خدا کے فضل سے میں اس بات پر بڑی سٹڈی رکھتا ہوں آمد ثانی پر آخری وقت پر میرے پاس بڑی سٹڈی ہے اور میں اس کا گائے بگائے بیٹے سلیمان سے جس نے بڑا اچھا آپ کو گائیڈ کیا کلام شیئر کیا بتا رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے خادم اس سے واقف لیکن ہمیں آپ کو واقف کرانا ضروری ہے کہ اخیری دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ مسیح کی تیاری ہو رہی ہے کس کی تیاری ہو رہی ہے آپ کے مسیح کی نہیں سنیے یہ مسیح کی تیاری ہو رہی ہے یہ مسیح کی تیاری کی جا رہی ہے چرچ یہ مسیح کی تیاری کی جنگ ہے لیکن کون سے مسیح کی یہودیوں کے مسیح جس سے مخالف مسیح کا کہا گیا ہے اور وہ یہ جنگ اس کی تیاری یہ اس کی تیاری ہے اسے لانچ کرنے کے لیے ہے آپ نے خبردار ہیں اپنے ایمان پر کھڑے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتے ہیں ابھی بھی کی ہے تھے کرسچن نے تھے دوسرے نے نہیں اس لیے ہمیں اپنے ملک کے لیے دعا کرنی ہے ہمیں اپنی عدلیہ فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے پولیس کے ساتھ کیونکہ وہ ہمارے محافظ ہیں زمین پر وہ ہمارے محافظ ہیں تو اس لیے میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کسی سے مت بات کیجئے ہاں اسی بڑے خیر خواہ میرا خیر خواہ ہے نا وہ ویزا لگائے تو جوڑ جائے ہم تو پاکستان کے خیر خواہ بنی اسرائیل کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کریں خدا کرے جلد جان بندی ہو ہم اپنے مضمون پر آئیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایمان پر جو کھڑے رہے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہے تو وہ اپنے ویژن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے گردنیں کٹا دی آرے میں چیرے گئے لکھا ہے یہ مسیحت یہاں بیٹھ کر کے دعا کر لینا یہ میں بڑا احسان لگتا ہے جب طریق جا کے دیکھیں تو اس کے پیچھے بڑے بھیانک موت سچ مسیح جو یسوع کا نام لیتے تھے انہیں چمڑے میں سلائی کر کے دھوپ میں ڈال دیا جاتا جیسے جیسے چمڑا دھوپ سے سوکھتا ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی شیروں کے آگے ڈال دیا
तो आपके लिए तो बड़ी बड़ी दुआएं हैं। दानियल को भी शेरों के आगे डाला, ईमान पर खड़ा। आमीन आमीन। आग में डाला गया, सदरक मिशक अबेदनगो ईमान पर खड़े रहे और आग उनका कुछ बिगाड़। हम कहाँ ले गए हैं ईमान? हमारा ईमान कहाँ? सवाल तो ये कि यीशु आने वाला है, अब ईमान जमीन पर नजर नहीं आ रहा, ड्रेस नजर आ रहा है। चर्च बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि एक दिन हम टीवी के चर्च में गए, वहां एक पाकिस्तान का हाजिर सदर डीएजी आया, तो चर्च देख के वो बड़ा शश्तर हो गया। कहते हैं मैं तो सोचा भी ना था कि इतनी सी गली में इतना बड़ा और खूबसूरत चर्च है। चर्च नहीं उड़ेगा। यीशु इब्न आदम चर्च देखने नहीं आ रहा, लिबास देखने नहीं आ रहा, घर देखने नहीं आ रहा, गाड़ियां देखने नहीं आ रहा, कपड़े देखने नहीं आ रहा, हमारी ड्रेसिंग देखने नहीं आ रहा। क्या देखने आ रहा है? ईमान देखने आ रहा है। और अगर ईमान है तो आप हवा में उठ के उसका इस्तेमाल करें। अगर ईमान है तो ईमान से आप पर वाले फरिश्ते बन जाएंगे। अब आप जमीन पर बगैर पर वाले हैं, जब यीशु आएगा तो आप जो ईमान वाले हैं, जो ईमान पर खड़े रहेंगे, ईमान पर कटे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, उनके पर लग जाएंगे और पर वाले फरिश्ते बन जाएंगे। पर वाले उठना है ना? आमीन। आप ईमानदार बगैर पर वाले फरिश्ते, जब यीशु आएगा तो आपको पर लग जाएगा, आप उड़ के हवा में उसका इस्तकबाल करने वाले ठहरेंगे। आमीन आमीन। थोड़ा सा देखना चाहते हैं, अगर आप अब भी ईमान पर खड़े नहीं हैं, कमजोर हैं, खड़े नहीं हैं, कमजोर हैं, आप चाहते हैं ईमान तो, लेकिन आपकी गुफ्तगू आपके ईमान को कमजोर कर दिया। आपका देखना, आपका गलत देखना आपके ईमान को कमजोर करता है, आपका गलत बनावा आपके ईमान को कमजोर करता है, आपका मनाशुदा खाना खराब आपके ईमान को कमजोर करती है, आपकी जुबान, आपका बोलना आपके ईमान को कमजोर करता है। इन चीजों पर गौर कीजिए, तो जो दीजिए। वजह ये पाकिस्तान के चर्च में कमजोरी है। हम ईमानदार हैं जी, हमने तौबा कर ली है जी, हमने बपतिस्मा ले लिया जी, पास्टर जवेद है ना रात को दुआ करते है ना, वो खादम है ना, कुछ ईमानदार बहने हैं ना, गाने वाले हैं ना, हमने क्या करना है ना। इस घर से चर्च नहीं आना, ईमान से आना है, ईमान से आना है। यीशु ने कोई काम ईमान देखे बगैर नहीं किया। यीशु ने जो ईमान, जिसका ईमान देखा उसकी जिंदगी में मूसा। खुदा ने नबियों को जो ईमान दिया वो उस पर ईमान कायम रहे। उन्होंने ज़बान से, आंखों से, कानों से, लबास से, बदन से खता नहीं की और वो कायम रहे। लेकिन एक बड़ा वादा उनके साथ कर दिया गया, आप लोगों को लेकर, आप लोगों को उनके साथ जोड़ करके। मसीही ये जान जाए ना, एक ईमानदार मसीही जो ईमान के ऊपर खड़ा है, ईमान के ऊपर खड़ा है और ईमान के साथ खड़ा है, वो ये जान जाए ना कि वो सारे जो ईमानदार जो है खुदा के साथ जब वो आने वाला है तो बाद में हो जाएंगे और एक बड़ी तादाद में जब दुनिया में अफरा तफरी होगी वापस आएंगे। तो आप अपने आप को किस जगह पर देखते हैं? अब जब आएगा तो तब जाने वाले हैं, या जब 1000 साल बादशाह के लिए आएगा तो तब आप जाने वाले? कहाँ जाने वाले जी बताइए, हाथ खड़ा कीजिए जो आप जाने वाले हैं। यीशु हवा पर बादलों में आने वाला है, अब जाने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। जो बादलों पर उड़ के जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर लीजिए। आप सब, आपको मुबारक हो, आप सब के साथ वादा है, बशर्ते कि जो तालियां साथियों अगर ईमान के बारे तरीका एक ही, दूसरा कोई
دیتا ہے کیا یسوع بھٹ گیا؟ کیا بھٹ گیا؟ کیا میں کوڑے کھاتے ہیں؟ اپنی گلی گلے چمچائے کھاتے ہیں، باہر کیوں نہیں آئے کھاتے ہیں؟ کنے کھاتے ہیں؟ کس نے کھایا کوڑے؟ کس نے کھایا؟ جان کس نے دیا؟ چھڑایا کس نے ہمیں؟ تو پھر ایمان پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیے میرے ساتھ پڑھیے، دیکھیے گا میرے ساتھ کیا لکھا ہے، غور سے پڑھیے گا ذرا جی۔ عبرانیوں 11 باب، چلے 12 باب دیکھ لیجیے، 11 بعد میں جی 12 باب کی پہلی آیت دیکھیے۔ طریقہ بتا رہا ہوں ایمان کے ساتھ کھڑے رہنے کا، ایمان میں کھڑے رہنے کا، ایمان کے اوپر کھڑے رہنے کا، ایمان کے ساتھ جھکے رہنے، اڑے رہنے کا۔ پڑھیے جی عبرانیوں 12 باب کی پہلی آیت۔ شروع کرتا ہوں مسیح یسوع کے نام میں۔ آمین۔ بصرت کے گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں جی جی بھائی کو میک دیجیے، ذرا میک دیجیے، ایک آن کر کے دیجیے جی۔ کیا لکھا ہے جی؟ پر جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ رکھیے جی، بادل گواہوں کا بادل ہے۔ ایت نما پڑھیے قرآن، یسوع کے رسولوں کی شاگردوں کی گواہی دیکھیے، چیک کیجیے، کتنے بھی نہ جاؤ، کتنے بھی نہ جاؤ، کہاں بھی آپ اپنے چرچ میں اپنے خادم کی گواہی دیکھیں، کس طرح آپ کے لیے جانتے ہیں۔ مصر میں گئے ہوتے بھی پھلوا ساؤنڈ نظر نہیں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ بتائیے وجہ کیا تھی؟ آپ لوگوں کے لیے دعا، بدرو گرفتوں کے لیے دعا، جادوگروں کے سفائے ہووں کے دعا، اور وہ مقابلے کے لیے آتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ابلیس سے ہی آ جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا میرا واسطہ کس سے پڑ گیا۔ گواہوں کا ایسا بڑا بادل، جب بائبل میں جائیں تو دیکھیے، موسیٰ کی گواہی دیکھیے، صدرک مصر دانیل کی گواہی دیکھیے، یرمیہ کی گواہی دیکھیے، ایک گھر میں بند کر دیا گیا، کہا گیا، میکایا کی گواہی دیکھیے، کہا گیا اسے مصیبت کی روٹی اور تنگی کا پانی، مصیبت یہ ہم نہیں کرنا چاہتے، تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی ہم نہیں پینا چاہتے۔ جیسے اس نے بادشاہ کا گلا گواہی دی، یہ گواہی ہے، بادشاہ کو کہا تو جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ ایک اس کا جو جھوٹا نبی نے ماری چھپے میکایا کے منہ پہ، کہتا تو جھوٹ بول رہے ہیں، ارے کہ اچھا تو بھی دیکھ لے گا۔ اس جھوٹے نبی سے کہا جب تو پھاٹک پہ بیٹھا ہوگا نا تو مر جائے گا، اتنے کھان نہیں پائے گا۔ خدا اتنا وافر میں دیکھا، قید کے بارے میں، جنگ کے بارے میں نبوت دی، تو نبیوں کو تنگی کی روٹی مصیبت کا پانی دیا گیا۔ آج نہ تو کوئی مبشر، نہ تو کوئی ایلڈر، نہ تو کوئی پاسٹر، نہ تو کوئی بشپ، کوئی تنگی کی روٹی نہیں کھانا چاہتا۔ آج تو ہے تو ایکسل ہے یا تو پراڈو ہے تو BMW۔ خدا صاحب کو دے، آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے۔ آنے والے دنوں میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم گاڑی پہ جائیں گے، آپ بھی گاڑی پہ جائیں گے۔ آمین۔ مطلب یہ ہے کہ تنگی کی روٹی نہیں کھانا چاہتے۔ ہم سکردو گلگت میں منادی کر کے بڑا بائبلیں لے لیتے ہیں، دریا میں پھینک دیتے ہیں اور پھر مارتے بہت ہیں، جب بندہ پہاڑ سے نیچے اتر آتا ہے پیچھے سے پتھر مارتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ خدا کے لوگوں چرچ، خدا کے لوگوں چرچ سنیے، ایمان کے ساتھ بڑا، وہ سارے ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ 12 باب کی آپ جا کے گھر میں اسٹڈی کر لیجئے گا، 11 کی بھی کیجئے گا، 12 کی بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں آپ کو صرف اور صرف ایک طریقہ بتانے لگا تھا، گواہوں کا ایسا بڑا بادل۔ جی پڑھیے۔ جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ رکیے جی، ایسے گناہ جو بڑی آسانی نہ الجھا لیتا ہے، کبھی ہمیں کھانے سے الجھا لیتا ہے،
कभी हमें पहनने से उलझा देता है। खुदा ने मना किया है, हाँ, औरत मर्द का लिबास ना पहने। उलझा लिया सुनो, जाया सुखे नहीं, आप चुप हैं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। उलझा लेता है बड़ी आसानी से, मना किया गया है। फिर भी नहीं बाज आते लोग, चर्च में भी पहन के आ जाते। फिर कहा गया है अपनी जुबान को लगाम दे, हम लगाम नहीं देते, फिर वो भी हमें उलझा देता है। गुनाह जो है वो बड़ी आसानी से, जी आगे पढ़िए, उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में ये गुनाह हमें आसानी से उलझा लेता। गुनाह को, इब्लीस को बड़े तरीके, बड़े तरीके। खादमन इब्लीस जादूगरों को नहीं लेके जा सकता, बस सादे दरबार पर नहीं लेके जा सकता, मेरी माँ जी नहीं लेके जा सकता। मैं अपना सर कटा दूंगा, मैं दरबार पे जादूगर के पास नहीं जाऊंगा। ऐसे ही है। उसने कहा ये पादरी थे नहीं फंसता, चलो मैं नहीं फंसाने। बाजार में जा रहे हैं, टक्कर मार दिया किसी ने, तो पहले थप्पड़ लगाया, 2-3 माँ भैन दी दे दी। उलझाया ना, उलझाया। पुलिस को थप्पड़ मारा गया। एक कहता तू खुदा के सरदार कैम से ऐसा कहता, उन्होंने कहा मैनू नहीं सी ये पता, सरदार है ने मैंने तो ऐसी जिम्मे सफेदी फेरी हुई कबर आ गई, और उसके जहन में ये बात थी। तो इस तरह वो उलझा लेता है। हम जो खादम होते हैं, हमें इस तरह उलझा लेता है। कभी लिबास इतना पा लिया, उसे फंसा लेगा। कभी मुंह से हमने कोई ऐसा बात कर दी, इस तरह उलझा लेगा। उससे उलझाना बड़ा आता है, बड़ा चलाक है, वो बड़ा मक्कार है, और वो बड़ा थिंदा फिर आ जाता जी। करो कटो छित्र मार के तो दूसरे दिन फिर आ जाता, हो सकता घंटे बाद आ जाए, फिर आ जाए। उससे बचना। आगे इस दौड़ में सब्र से दौड़े, इस दौड़ में सब्र से दौड़े, सब्र से। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी असी सब्र नाल आस रख के करते सर, किथों सानू कुछ मिले। सब्र से इस दौड़ में दौड़िए, यीशु आने वाला है। जी आगे। जो हमें दरपेश है और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को जी, अगर आप चाहते हैं आपका ईमान मजबूत हो, आप ईमान के साथ कायम रहें, खड़े रहें, अड़े रहें, जुड़े रहें, तो आपको ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना। मैंने पहले कहा था, मेरे लिए नहीं, खुदा के कलाम के लिए दो बताता हूं। पीट नहीं जाती, मैं दुआ करता हूँ किसी की बदबू नहीं निकलती, मैं दुआ करता ये नहीं होता, तो ईमान के बानी कामल करने वाले मसीह को तकते रहे और अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर तो आप ईमान के साथ कायम रहें, खड़े रहें, अड़े रहें, जुड़े रहें, तो आपको ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहना। मैंने पहले कहा था, मेरे लिए नहीं, खुदा के कलाम के लिए दो बताता हूं। अगर आप महसूस करते हैं, मैं दुआ करनी से पीट नहीं जाती, मैं दुआ करता हूँ किसी की बदबू नहीं निकलती, मैं दुआ करता ये नहीं होता, तो ईमान के बानी कामल करने वाले मसीह को तकते रहे और अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि किस गुनाह ने हमें मुझे आसानी से उलझा लिया है। तो आज इसी वक्त अभी ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहिए। आमीन। जो आपके ईमान को मजबूत करे, जो आपकी बीमारियों को दूर करेगा, जो आपकी परेशानियों को दूर करेगा, जो आपके बिजनेस को तरक्की देगा, जो आपके चर्च को, जो आपके किचन को, जो आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। आए आंखों को बंद कर लीजिए, आए ईमान के साथ खड़े हो जाए, ईमान के साथ। जो ये समझते हैं कि मैं किसी वजह से उलझ जाता हूँ, आंखें बंद, देखना नहीं, किसी की तरफ नहीं, पाक को देखिए जो यहाँ पर है, उसकी हजूरी यहाँ है, वो यहाँ है। आंखें बंद, खादम भी आंखें बंद कर लीजिए।
बच्चे हैं तो खड़े हो जाए, अपने पाँव पर खड़े हो जाए। झुकना शर्माने की बात नहीं है, आपके लिए दुआ होगी। भाई बेटा को खुदा बरकत दे, गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस। कोई और भी है, खुदा करम कह रहा है, लेकिन आप में से कोई और भी है। मेरी बहन, अच्छा फैसला है आपका, मेरे बेटे आपका अच्छा फैसला है, मेरे भाई आपका अच्छा फैसला है। आज के बाद खुदा आपके ईमान को मजबूत करेगा, यीशु आपके ईमान को मजबूत करेगा। बशर्ते ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को थकते रहे। खड़े हो जाओ भाई, खुदा आपको बरकत दे। कोई और भी है, खुदा का फक्र कह रहा है, कोई और भी है, आपके काम रुके हुए, आपके ईमान की कमजोरी की वजह से कोई और भी है। आपका अच्छा फैसला है मेरी बहन, खुदा आपको बरकत दे। कोई और भी है। आप जो काम करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा, आप जिस काम में चाहते हैं मुझे खुदा बरकत दे वो हो नहीं रहा। आप दुआ करते हैं, आपकी दुआ रुक जाती है। आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ असर नहीं करती। तो ऐसा अब खुदा के खादम खड़े हो जाए, सारे खड़े हुए लोगों की तरफ हाथ बढ़ाए। ये सारे दुआ कीजिए, कहिए खुदावंद इनका तैयारी करे कि तुझे आने वाला है। यीशु के नाम से तेरे खादमों के साथ मिलकर मैं दुआ करता हूँ, मैं